قانونی اصطلاحیں پیدا ہو رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہاں 90 دن میں تو کرانے ہیں، لیکن یہ نہیں لکھا کہ نہ کرائیں گے تو کیا ہوگا. گورنر کے وکیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی گورنر کو تو استثناء حاصل ہے. تو آج یہ غلط فہمی بھی ان کی دور کر دی گئی ہے ججز کی طرف سے. ان کو اس معاملے میں آئین سے استثناء، انحراف میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. جمعرات کو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی پشاور میں بھی پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی فیصلہ کر دے گا، اور وہاں پر بھی گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آئین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین عمران خان پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر آئین سے انحراف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اگر پاکستان کے عوام کے جمہوری حق ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی، اگر پاکستان کے عوام کو اپنا جمہوری حق یعنی الیکشن کے حق سے روکنے کی کوشش کی گئی، تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل بھرو تحریک چلائیں گے. اور اس تحریک کے اندر صرف ورکرز نہیں، لیکن اسد عمر جیسے، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، بڑے سے بڑے لیڈر جو ہیں پارٹی کے، وہ بھی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. خیر فواد تو اپنی باری لگایا ہے تو اس کو ہم فواد کو استثناء دے دیتے، لیکن باقی ہم لوگ جو ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالی تیار رہیں گے اس کے لیے. لیکن میں اس سے پہلے کہ مائک اپنے فواد سے بات ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنی بات کریں، مجھے اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ پرانے زمانے گزر گئے، یہ جسٹس منیر والے زمانے نہیں ہیں، یہ مولوی تمیز الدین کیس والا پاکستان نہیں ہے. آج کے پاکستان میں، آزاد میڈیا کے پاکستان میں، یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا قتل ہوتے ہوئے دیکھے، پاکستان کے آئین سے انحراف ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کی اجازت دے دے. عدالت جو ہے وہ یقیناً آئین کے دفاع میں کھڑی ہوگی. عدالت کے ساتھ ساری قوم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان، باقی تمام لیڈرز اور ورکر تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی اس آئین کا دفاع کریں گے. اور گھسیٹ کر اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہم نے بیلٹ باکس تک لے کر جانا ہے اور الیکشن انشاءاللہ تعالی کروانے ہیں. فواد. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ابھی جو اسد عمر صاحب نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس بحران کا جو آج چوتھا دن ہے کہ ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود انتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور راجہ سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹس جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں، وہی اکاؤنٹس اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا تمسخر اڑا رہے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو این آر او دیا گیا تھا پچھلی رجیم کی طرف سے 1100 ارب روپے کا جو پیسہ شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ملا تھا، وہ کیس سپریم کورٹ میں کنکلوڈ ہونے لگا ہے. اور اب ججز کے اوپر یہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے، اور جس میں اعلیٰ عدلیہ کو ایک ڈیفینسو کرنے کے لیے یہ مہم جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے ہائی کورٹ کے فیصلے، اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل اس وقت ایشو ہے الیکشن کرانے کا، ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے جب مجھے گرفتار کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے 3 دفعہ کہا کہ مجھے پیش کریں، ان کے فیصلے کو نہیں مانا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اسلام آباد کے اندر الیکشن کروائیں، وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو ضمانت دی گئی اور اس فیصلے کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک کر شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ مہم کے تحت عدالتی فیصلوں کی وقت ختم کی جا رہی ہے. میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہیں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم پیمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنز کے کیسز شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ محمد خان بھٹی
जो साबक सेक्रेटरी हैं परवेज अलाई साहब के, आज उनको छठा 7वां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर रान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, फैसल फारूकी साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असद उमर ने कहा कि आइन में लिखा है कि आइन से इन्हिराफ की सजा आर्टिकल 6 में है। आज का दिन खत्म होने से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घसीट कर इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है। फवाद चौधरी ने कहा, लगता है मरियम नवाज अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाने की तहरीक चला रही हैं।